بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کی طرف سے انجینئر شاہد شفیع سیال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان انجینئر صلاح الدین رفاعی صاحب ہیں۔ آج تک میں نے جتنے انٹرویوز کیے ہیں اس میں گیسٹ کی چوائس میری ہوتی تھی، لیکن یہ پہلا انٹرویو ہے جو میں ویورز کی چوائس پر کر رہا ہوں۔ مجھے ویورز کی طرف سے بہت زیادہ پیغامات ملے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ آپ انجینئر صلاح الدین رفاعی صاحب کا انٹرویو کریں، تو یہ ناظرین یہ آپ کی چوائس پہ پہلا انٹرویو ہے، تو امید ہے کہ آپ اس انٹرویو کو پسند کریں گے۔ میں انجینئر صلاح الدین رفاعی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کے لیے اپنا وقت نکالا۔ بہت شکریہ انجینئر صلاح الدین رفاعی صاحب۔ ویلکم شاہد صاحب۔ میں صلاح الدین رفاعی صاحب کا پہلے مختصراً تعارف کرا دوں۔ صلاح الدین رفاعی صاحب الیکٹریکل انجینئر ہیں with immense knowledge of finance, economics. He has burned the midnight oil while learning finance. انجینئر رفاعی صاحب کے والد مرحوم ایک ریلیجیس اسکالر تھے اور ہی واز اے اسکالر پار ایکسیلنس، اور صلاح الدین رفاعی صاحب کا نام ابوالعلا مولانا مودودی صاحب نے رکھا تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب مولانا مودودی صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے ہی ان کا نام تجویز کیا تھا۔ صلاح الدین رفاعی صاحب ہی ہیز اے رچ ایکسپیرینس، ہی ہیز بین اے جنرل مینیجر NPCC، اور انہوں نے بطور چیئرمین BOD-ISCO یہ بھی کام کیا ہے کافی عرصہ، اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ISCO ون آف دا بیسٹ ڈسکوز ان پاکستان، بلکہ بیسٹ ڈسکو ہے۔ کے الیکٹرک بھی اس سے پرائیویٹائز ہونے کے باوجود اس سے بہت پیچھے ہے، تو انہوں نے آج جو ISCO کی یہ جو حالت ہے اس کی جو بنیاد ہے، یہ انجینئر صلاح الدین رفاعی صاحب جب چیئرمین BOD-ISCO تھے انہوں نے اس وقت اس کی یہ بنیاد رکھی تھی۔ تو اس بیسٹ پرفارمنگ ڈسکو کی کارکردگی کے پیچھے صلاح الدین رفاعی صاحب کی کاوشیں کار فرما ہیں۔ انہوں نے ISCO میں کافی عرصہ سرو کیا ہے، اور جن سب ڈویژنز میں جن ڈویژنز میں انہوں نے کام کیا ہے وہاں 22.5% لاسز تھے، اور جب انہوں نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑا تو وہاں جو لاسز تھے 5.5% پہ 17% جو ہے ود ان فیو ایئرس انہوں نے لاسز کم کیے۔ یہ سینئر ایڈوائزر نیپرا رہے ہیں، USAID کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن PM سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر کوآرڈینیشن رہے ہیں، اور IPPs کا جب سیگا یہ شروع ہوا تھا تو شروع میں ہبکوز کو جو انیشلی بہت زیادہ ایگزوربیٹنٹ پیمنٹس کرنی پڑی تھیں اور کورٹ میں کیسز چلے تھے سپریم کورٹ تک، تو انجینئر صلاح الدین رفاعی صاحب نے ان دنوں بہت محنت کی اور انہوں نے ایسا کیس تیار کیا، اور ان کی تیاری اور ان کی محنت کی وجہ سے وابڈا اپنا کیس سپریم کورٹ میں ثابت کرنے میں کامیاب رہا، اور وابڈا کو کافی اس سے رعایتیں ملی پیمنٹس میں، تو اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے بہت ساری ٹریننگز لی ہوئی ہیں، جس میں سابقہ سوویت یونین میں انہوں نے 6 ماہ کی ٹریننگ لی، اور امریکن سے بھی انہوں نے مختلف ٹریننگز لی ہوئی ہیں، اور انہوں نے پاور سیکٹر لیبیا میں جو پاور سیکٹر وہاں سینئر پوزیشنز پہ کام کیا ہے۔ ہی کین اسپیک رشین، فرینچ، عربک، اور پاکستان کی اردو انگلش تو ہے ہی، اور پشتو زبان پہ بھی ماشاءاللہ ان کو عبور حاصل ہے۔ انجینئر رفاعی صاحب وہ انجینئر ہیں جنہوں نے وابڈا کو بنتے اور پھر اس کو بکھرتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ ہم پاور سیکٹر کا ان کے ساتھ جب ہم بات کریں گے تو ایک پورا ایک صحیح آئی وٹنس اکاؤنٹ ہوگا۔ رفاعی صاحب ہی از اے فیلنتھراپسٹ، اور انہوں نے 40 سال رفاعی کاموں میں کام کیا ہے، اور ایک ایسی تنظیم کے ساتھ یہ وابستہ ہیں جس نے 40 سال سے یتیموں 1200 جو یتیم بچے ہیں ان کی پرورش کر رہی ہے، ان کے لیے مختلف سکولز کا انہوں نے قیام کیا ہے، تو یہ بہت سرگرم کارکن ہے اس تنظیم کے لیے۔ اور انہوں نے وابڈا NTDC کے جو کی ڈپارٹمنٹس ہیں، پلاننگ، ڈیزائن، NPCC،
وابڈا پرائیویٹ پاور آرگنائزیشن ڈسٹریبیوشن ہر محکمے میں کام کیا ہے اور ہی از اے ٹریل بلیزر. اور ان کا مین کنٹریبیوشن جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ انٹروڈکشن آف اکنامک ڈسپیچ. آج کل جو اکنامک ڈسپیچ ہے جو جس کی بنیاد پر این پی سی سی ڈفرینٹ پاور پلانٹس کو ڈسپیچ کرتا ہے، تو یہ اس کا سہرا ان کے سر جاتا ہے. انہوں نے اس کا ہوم ورک کیا اور ان دنوں 2005-6-7 ان سالوں میں ان کی کاوشوں کی وجہ سے وابڈا کو تقریباً 20 کروڑ پر ڈے کے حساب سے بچت ہوتی تھی اور بعد میں یہ جو بچت تھی اربوں تک پہنچی. تو ناظرین یہ کافی میں نے لمبا تعارف کرایا، تو اب ہم انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. تو رفاعی صاحب سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آئی پی پیز کے بارے میں آپ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں کہ دے آر ناٹ بیڈ، لیکن دا وے دے ور کانٹریکٹڈ اٹ واز بیڈ. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جس طرح ہب کو ایک آئی پی پی ہے، جب یہ لگا تھا تو اس وقت تھرڈ ورلڈ میں یہ شاید اس کیپیسٹی کا پہلا آئی پی پی تھا اور بعد میں اس کو مختلف ممالک میں اس ماڈل کو اپنایا گیا. تو باقی ممالک میں تو آئی پی پیز کامیاب ہیں، وہاں ایسا ایشو نہیں ہوا، کمپیٹیٹیو پرائز پہ لگے، یعنی پرائز کمپیٹیٹیو تھی، اچھی پرائز تھی. لیکن پاکستان میں آخر یہ کیا ہوا؟ کیا کوئی ڈیزائن فلا تھا؟ کیا تھا کہ آئی پی پیز کو اتنا متون کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ اینڈ ویلکم جناب شاہد سیال صاحب. عرض یہ ہے، میں آپ کے انٹروڈکشن اور کمپلیمنٹس کا بہت شکریہ. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز بذات خود فی نفس ہی وہ غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کے کرنے کا جو سٹائل ہے اس کام کو خراب کر دیتا ہے. ہم تو لائنیں بناتے ہوئے اگر پوری چیز کا دھیان نہیں رکھیں گے تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی لائنیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی، ڈسٹریبیوشن کی، ٹرانسمیشن کی بھی. تو جو فل کرائٹیریا ہے اس میں فائنینشیل انالیسز آئی پی ویز کے سلسلے میں اور کمپیٹیٹیو بڈنگ بہت ضروری تھی. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 85 میں پہلی ایک بڈنگ ہوئی کہ مختلف ٹیکنالوجی کے مختلف لوگ پلانٹس جو بھی آفر کر دیں جس لوکیشن پہ، تو گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ نے یہ لی. پہلی بات یہ ہے کہ وابڈا سے یہ کام فیڈرل گورنمنٹ نے لے لیا اور پلاننگ کمیشن نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا تھرمل پلانٹ وابڈا کی کاسٹ جو آتی ہے اس سے زیادہ پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات اس میں وائلیٹ کی گئی ان کنڈیشن میں، اور 1500 میگا واٹ ایک ٹاسک فورس نے الاؤ کیا کہ آپ ان کو 94 میں کریں. لیکن ہپکو کا کیس اس سے پہلے بڈ ہو چکا تھا 85 میں، اور 3 سال سینٹرل گورنمنٹ نے اس میں لگا دیے 200-250 پروپوزلز میں، جن میں ₹1 والا یونٹ بھی تھا اور وہ مائن ماؤتھ پہ گیس پہ بھی تھا اوچ پلانٹ، اور بے شمار وہ ریجیکٹ کر دیے. اور جو 300 میگا واٹ سے زیادہ کوئی پلانٹ ہی نہیں تھا، تو آپ ہی لوگوں سے مل ملا کے ایک چکر بازی کر کے انہوں نے ایک 1292 میگا واٹ کا جو آفر بھی نہیں تھی ان کے 4-5 اسٹیک ہولڈرز کو بڈرز کو ملا کے تو ایک جنریٹ کیا. یہ چونکہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں بیوروکریسی میں پورا نالج بھی نہیں تھا، کرپشن بھی تھی. 1-2 صاحب انہوں نے وابڈا سے لے لیے تھے جو وہ سیکٹری ہو چکے تھے، ایڈیشنل سیکٹری، انہوں نے پورا کام نہیں کیا اور جو پلانٹ وہ بنتا گیا، اور اس میں پھر 3 سال لگے ایم او یو ہونے تک. تو ایم او یو میں بھی اس کی پرائز کم تھی، لیکن وہاں طے ہوا کہ یہ 31 ہفتے میں اس کا فائنینشیل کلوز کیا جائے گا. لیکن وہ 31 ہفتے کی بجائے 6 سال لگ گئے، یعنی کہ 72-74، اور اس عرصے میں اس کے ریٹ بڑھائے گئے اور مزید اور مزید. اور وہ اس میں فائنینشیل کلوز کرنا بیسک شرط تھی، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور جب لوگوں نے اس جواز کو کسی حد تک چیلنج کیا تو پاکستان کے ممبر کو ہٹا دیا گیا. ایک ممبر کو اس پہ ہٹا دیا کہ جی اس نے کہا کہ یہ فلاں فلاں کاسٹ جو اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتی. ایک ممبر صاحب نے جسے بھی کہہ دیا کہ ٹیرف جو ہے وہ تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتے، اس وقت نیپرا کا وجود نہیں تھا، ان کو اسی بات پہ ہٹا دیا. تو وہ ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی ول کے خلاف اپنی رائے نہیں وہ دے سکتے تھے، کریکٹ اوپینین دے سکتے تھے. اور فائنینشیل انالیسز میں وابڈا کے پاس بھی ایسی کیپیبلٹی نہیں تھی جہاں وہ پورے ماڈرن بیسس پر فائنینشیل انالیسز کر کے فیوچر میں ساری رسک جو ہے اس کی ایسٹیمیشن کر سکیں، اور پھر پلانٹس کے بارے میں وہ بات کر سکیں کہ کون سی کنڈیشن پی پی ایز میں لکھنی چاہیے. اس وجہ سے ہمیں نقصان رہا اور باقی ملکوں کو فائدہ ہوا. ہمارے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کر ایجپٹ میں اور بنگلہ دیش میں ہم سے 1 سال بعد انہوں نے کمپٹیشن پہ جب کیے تو ان کی پلانٹ کی کاسٹ اسپیکس انہوں نے بنا کے دی، امریکن کنسلٹنٹ سے، ان کی ہمارے سے 1/3 آئی. کیپیسٹی کاسٹ تو غلط نہیں ہے، لیکن 3 گنا کیپیسٹی کاسٹ بالکل غلط ہے.
3 گنا کیپیسٹی کاسٹ کا ہونا ان سے، ایجپٹ سے اور بنگلہ دیش سے ہمارا اسی زمانے میں وہ زیادہ ہونا اور ڈالر ٹرم میں ہونا، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ان کی کنڈیشنز ہے پی پی اے کی، ان میں بھی اگر انہوں نے 300 گھنٹے الاؤ کیے فورسڈ آؤٹ تو ہم نے 800 گھنٹے کر دیے ہپکو میں، 94 کی پالیسی میں 500 گھنٹے کر دیے، تو ہپکو کو 800 گھنٹے اگر نہ چلے، یعنی 800 گھنٹے سال میں آپ اندازہ کریں کہ وہ مطلب ہے 1.5-2 مہینے ہر مشین بند رہے، پورا پلانٹ بند رہے، کیپیسٹی پہ فل دی جاتی رہے، اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں جو ہمارے لوگ پی پی ایس کو سمجھتے نہیں تھے، اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے کنسرن ان میں انہی کے آئی پی پی ایس کئی بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہی ڈیسائیڈ کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ رفاعی صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ کیپیسٹی کا ایشو تھا یا نیتوں کا ایشو تھا؟ کیپیسٹی کا تو ایشو تھا ہی، لیکن جو حالات ہوئے، اور پھر جب میں نے جا کے 99 دسمبر سے میں وہاں گیا اس ڈپارٹمنٹ میں ڈبلیو پی پی او میں، اور میں نے عملاً جا کے اس کو دیکھا، پہلے میں سمجھتا تھا یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے یا کوئی پولیٹیکل بیسس پہ یا بیوروکریسی میں کوئی گڑبڑ، لیکن وہاں جا کے میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ڈاکومنٹ تھے جو ہم سے چھپائے گئے، وہ ڈاکومنٹس ہمیں ایک ایک کر کے ملے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ 2 بندوں کے لیے جو ریئل ایکسپرٹس تھے ٹیرف کے اور اسٹڈی کے، اور ٹیرف جو ہے اس وقت اتنی بڑی کیپیسٹی کا ہوتا کہ ہمارے پاس نہ اس کے کمپیوٹر تھے نہ بندے تھے، 90 میں یہ 8 میگا بائٹ کا اگر ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، اور نیٹ ہی ہمارے پاس چلتا نہیں تھا، تو وہ ٹیرف بھیجا جاتا تھا، اس کی انالیسز ہوتی تھی، تو ہمارے پاس لوگ ہی نہیں تھے، اور جو لوگ ہمارے پاس کیپیبل تھے وہ جا کے انہوں نے آئی پی پی جوائن لیا، کیونکہ وہ 10-12 گنا زیادہ تنخواہ دیتے تھے، حتیٰ کہ ڈبلیو پی پی او میں واپڈا والوں کو ڈیپوٹیشن پہ 10 گنا زیادہ تنخواہ دی جاتی تھی، تو وہ لوگ بیسیکلی اپنے واپڈا سے زیادہ ان کے لیے کام کرتے تھے، نام واپڈا کا تھا، اور تنخواہ انہیں امریکن کمپنی سے ملتی تھی۔ پورا ڈبلیو پی پی او 87 سے لے کر 94 تک، 93 بس تک یا 94 کے کسی مہینے تک وہ اس کمپنی سے باہر سے تنخواہ لے رہا تھا، اور سائن واپڈا کے بیاہ پہ کر رہا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو میں نے انویسٹیگیٹ کی، اور یہ وہ چیز ہے جس کی بیس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا یہ تو، اور ہمارے بیرسٹر صاحب نے جو 4 سال سے کام کر رہے تھے جب پتہ ہے وہ کہتے ہیں جی وی ہیو بین میڈ بلائنڈ، ہمارے جو بیسٹ آدمی تھے انہوں نے کہا یہ انہیں ہٹا دو۔ نمبر 2 ایک بندہ تھا جس نے ٹیرف پہ ینگ انجینئر ٹریننگ لی تھی ڈبلیو پی کا، اس کو انہوں نے کہا جی آپ ٹریننگ کے کیا بچاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ میرا واپڈا کے ساتھ بانڈ ہے، انہوں نے کہا یہ اوپن چیک ہے، یہ لے لو اور ادھر ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو واپڈا واز میڈ بلائنڈ اور فائنینشیل انالیسس اور ٹیرف ایک فائنینشیل ایشو ہے، اور انجینئر اس کو سمجھتے نہیں، آج بھی نہیں انجینئر سمجھتے، لیکن فائنینس والے بتاتے نہیں انجینئر کو، یہ نان کوآپریشن اور مس مینجمنٹ کا معاملہ تھا، علاوہ اس کے ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ نیتوں کا معاملہ تو تھا، کیونکہ وہ لوگ اگر سیلری آپ کی واپڈا کی ادھر جو بھی ہے ایکس ہے، تو اگر وہ 10x دے رہے ہیں ڈبلیو پی پی او میں، اور منسٹری میں بھی جو صاحب بیٹھے تھے اس وقت ایک سیل بنا کے ان کو بھی تنخواہ امریکہ سے ملتی تھی۔ افسوس ہے کہ میں آج یہ چیز پہلی دفعہ یہ اوپن کر رہا ہوں، اور یہ میں نے وہاں اس میں انویسٹیگیٹ میں، لیکن میں نے کہہ دیا تھا پیپر ڈاکومنٹس میں یہ لکھ چکا ہوں۔ اس وجہ سے ہماری یہ نیتوں اور ذہنیتوں اور صلاحیتوں فقدان دونوں کا یہ معاملہ تھا کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ $18 پر کلو واٹ پر منتھ ہمارا طے ہوا، اور ایجپٹ میں اور بنگلہ دیش میں یہ چیز ہماری ہی ویلیوز پر جب لا کر دیکھیں انہی ٹرمز پر 60% لوڈ فیکٹر پہ، تو وہاں یہ $7 تھا، اور $7 اور $18، یہ تو تقریباً 1 اور پونے 3 گنا کی بات ہے۔ وہی ڈالر بڑھتے بڑھتے آج ہمارے ملک کی اکانومی کو جیپرڈائز کر رہے ہیں۔ یہ ایک صاحب نے کہا جو ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں انسٹیٹیوشن کی، کہ جی یہ آئی پی پیز نے نہیں کیا، یہ اکانومی نے خراب ہونے سے آئی پی پیز کیا۔ میں کہتا ہوں نو، بوتھ آر ریسپانسبل۔ اکانومی جو ہے وہ پولیٹیشینس کے ہاتھ میں ہے، بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے، اس نے بھی جنرلی کو اپنی کیا گرو نہیں کیا، لیکن بیسیکلی پرائس اتنی ہو گئی آئی پی پیز کی وجہ سے کہ ساری انڈسٹری اس کی وجہ سے بیٹھ گئی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے 95 96 7 8 میں لکھ بھی نہیں، لوگوں سے بھی کہیں، اور کچھ میں نے آرٹیکل ایسے لکھے جو مجبوراً میں نے اس وقت انونیمس کر کے لکھوں، میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں 96 7 سے کہ یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں جی کہ دیر آر ہوسٹ آف irregularities in IPP's agreements، تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا اور یہ جو انرجی شارٹیجز کا جو مانسٹر تھا، تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا تھا؟ کیا کوئی اور طریقے تھے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2008 میں پی ایم ایل کیو جو ہے اس نے الیکشن ہارا اسی لوڈ شیڈنگ کے ایشو کی وجہ سے، پھر 2013 میں پی وی پی کی گورنمنٹ نے انرجی شارٹیجز اس کی وجہ سے الیکشن ہارا، تو پھر 2013 میں جب نئی حکومت آئی تو وہ پچھلی 2 حکومتوں کا حال دیکھ کے وہ تو بہت پہلے ہی خوف زدہ تھے، تو انہوں نے ایسے پروجیکٹس لگائے کہ جو مہنگی ایل این جی اور امپورٹڈ کول، تو اس کا حل کیا ہے؟
اس پہ کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا دیکھیں حل یہ ہے کہ ہم کیپیسٹی جو ہے اس کی ایک پرائس ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم دوسروں سے 3 گنا زیادہ آئی پی پیز ورسز آئی پی پیز انہی تھرمل میں ہم دے رہے ہیں. ان کے کمبائنڈ سائیکل تھے, ہمارے فرنس آئل پہ سنگل سائیکل تھے. زیادہ پور ایفیشنسی پہ زیادہ انرجی پرائس والے بھی کیپیسٹی کاسٹ. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پلاننگ انجینئرز ہیں, جو پاور سیکٹر کے انجینئرز ہیں, ان کو اوپن رائے دینے کا موقع نہیں دیا جاتا, انہیں سنب کیا جاتا ہے. اور انہیں سنب کیا جاتا تھا. جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 انجینئرز کو, ایک شیخ اصغر صاحب تھے اور شیخ ارشد صاحب پلاننگ کے, ایک اسٹالورٹ تھے وہ ڈبلیو پی پی میں تھے, اور ایک اور صاحب تھے فریاد ملک فائنانس کے, جو ان کے ٹیرف پہ ڈیزائن ہو کے آپ کو, ان کو دونوں کو نکال دیا گیا. انہوں نے کہا یہ ایک دن میں دے شوڈ بی آؤٹ آف ڈبلیو پی پی او. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ امریکہ نہیں کر رہا تھا. ناظرین جہاں میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں, ڈبلیو پی پی او کا یہ بار بار رفاعی صاحب حوالہ دے رہے ہیں. ڈبلیو پی پی او ایک وابڈا کا, اس کا ڈبلیو پی او اسٹینڈس فار وابڈا پرائیویٹ پاور آرگنائزیشن. یہ وابڈا کے جو تھے ان کی پرائیویٹائزیشن کے لیے یہ ون ونڈو آپریشن کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا. پلیز کنٹینیو. جی, تو وہ شیخ ارشد صاحب جو فائنینس کو سمجھتے تھے, پلاننگ میں بہت کام کیا تھا انہوں نے, اور دوسرے فریاد صاحب جو ٹیرف پہ اسپیشل ٹریننگ لے کے آئے تھے. میں عرض کروں کہ وابڈا میں ٹیرف پر فوراً ٹریننگ لانے والے محدود چند لوگ ہیں. اور میں آپ کو دوسری طرف یہ عرض کروں کہ اٹامک انرجی کے پہلے پلانٹ کے لیے ٹریننگ کے لیے انہوں نے 30 آدمی 2 سال کے لیے فائنینس میں ٹیرف پر ٹرین کیے. اور میں نے ان کے ساتھ کاؤنٹر کیا, اور میں نے ان کے ₹1.75 کا ٹیرف فکس کیا تھا ان کے ساتھ, اور بعد میں انہوں نے پریشر ڈال کے اوپر سے تو اسے ₹7.25 2-3 سال میں کر لیا. اسی طرح ہائیڈرو میں بھی ہوا. تو یہ ہمارے پاس لوگ کیپیبل نہیں تھے, اور اگر کیپیبلٹی جو تھی تو وہ وابڈا کے لیے یا قوم کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے تھے. تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا, یہ تو بی ٹیم ہے وابڈا کی میرے اندر اس آدمی میں. انہوں نے مجھے ہر طریقے سے کرپل کرنا چاہا, گاڑی نہ دو, مجھے چیف مینیجر بنا, لیکن یہ نہ دو, سہولت نہ دو, پی اے نہ دو, اس نہ دو. تو میں وہاں 22 گھنٹے کام کرتا تھا, 1-2 گھنٹے وابڈا کا ہاؤس میں ہوتا تھا. میں مجبوری کی وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں, لیکن میں فائنینس اور اکاؤنٹ یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے سمجھتا تھا. تو ہم نے ان کو ثابت بھی کیا کہ اس میں فراڈ ہوا ہے, اور وہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے یونینیمسلی مانا کہ اس میں یہ فراڈ ہوا ہے. رفاعی صاحب یہ بتائیے کہ فورینزک آڈٹ جو محمد علی رپورٹ ہے 2020 میں جو آئی تھی, اس میں فورینزک آڈٹ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. تو کیا 94 اور 2002 پالیسی کے تحت جو آئی پی پیز لگائے گئے ہیں, تو کیا اس سٹیج پہ ان کا فورینزک آڈٹ کرانا چاہیے؟ اب تو ایک سلسلہ نیا چل نکلا ہے کہ کچھ جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. تو اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کی جو نجکاری کے لیے جو بڈ ایک جو آئی ہے وہ بھی ریفرنس پرائز کے اگینسٹ صرف $10 ارب, 85 کے اگینسٹ صرف 10 ارب کی بڈ آئی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوسٹ ٹرمینیشن آف کانٹریکٹس جو آئی پی پیز والے, یہ اس کا شاخسانہ ہے. تو آپ فورینزک آڈٹ اور ان کی کانٹریکٹس کی ٹرمینیشن اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ فورینزک آڈٹ اور ٹیکنیکل آڈٹ تو پی پی ایز میں موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پی پی ایز میں جو چیزیں موجود ہیں وہ تو ہمیشہ کرائی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آٹومیٹک جنریشن کنٹرول, یہ سارے آئی پی پیز میں خاص طور سے جو 94 کے ہیں 2002 کے, ان میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دینا ہے, لیکن وہ آئی پی پیز والے یہ نہیں دے رہے. اور جو این پی سی سے بندہ یا ڈبلیو پی پی سے انہیں کہتا ہے, وہ یہاں لوگوں کی نظر میں جو بڑے لوگ ہیں ان کی نظروں میں برا بن جاتا ہے. اور وہ جو لوگ ہیں وہ آج تک وداؤٹ آٹومیٹک جنریشن کنٹرول پورے ملک کے سسٹم کو اسٹیبلٹی کے خلاف وہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ وہ پی پی ایس کو پورا نہیں کرتے, اور این پی سی سی میں ہم جو لوگ اس کام کرنے کے پابند ہیں انہیں انتہائی میگر سیلریز دیتے ہیں اور برے حالوں میں رکھتے ہیں. وہ لوگوں کو 2-3 سال کے بعد ان اپنی تنخواہ سے 20 گنا تنخواہ یورپ میں بھی مل جاتی ہے, مڈل ایسٹ میں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ مینجمنٹ کی خرابی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور جو لوگ ہیں ہمارے کارپردازان, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے وہ شاعر کہتا ہے کہ کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کہ جو پاور سیکٹر کے ریئل ایکسپرٹس ہیں ان سے اوپن بات کریں, سیمینار کریں, اس میں ہر بندے کو موقع مول دیں پہ تو اچھے لوگ نکل آئیں گے. آج تک یہ نہیں ہوا. وہ تو کہتے ہیں بھائی جی ہم نے یہ کہہ دیا ہے, یہ ہم نے رینٹل لکھ دیا ہے. ایک دن میں نیپرا میں ایڈوائزر تھا, تو میں نے کہا جی آپ رینٹل پلانٹ سائن کر رہے ہیں, چیئرمین کو کہا میں نے, ایک جو ہے جو وابڈا نے ٹینڈر کیے ہیں ان کی پرائس پیپکو کی ان کی کوئی تقریباً 5 سینٹ آ رہی ہے فکس کاسٹ ان کی, اور جو دوسرے ہیں جو منسٹری سے ہوئے ہیں پی پی آئی بھی نے کیے ہیں ان کی 8.5 سینٹ ہے. تو کیا بات ہے, دونوں میں 8.5 ایک ہی جیسے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے 60%؟ میں نے کہا سم ٹائم یو آر گوئنگ ٹو بی آنسرڈ، یو ہیو ٹو بی آنسر دس کوشچن مے بی ان دا سپریم کورٹ. اور وہ نیکسٹ 5 ایئر، وہ 5 ایئر نہیں 2 سال کے بعد ہی وہاں کھڑے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے وہ کام کیا وہ آج بالکل اسکاٹ فری پھر رہے ہیں، اور جو جن لوگوں نے ان کے مجبوراً ان کے کہنے پہ دستخط کیے، بورڈ کے ممبر شمبر تھے، وہ سارے بیچارے آج 70 75 80 سال کی عمر میں بھی وہ کوئٹہ سے لے کر پشاور تک کورٹ اٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا رفاعی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ابھی اسکاٹ فری اور کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے اس پہ ظاہر ہے اس وقت کی وابڈا کے آفیسرز کے بھی دستخط ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے یہ سائن کیے ہیں. تو یہ جو آج کل یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کے ریٹائرمنٹ کے بعد ضمیر جاگتا ہے، تو جب وہ اپنے عہدے پر ہوتے ہیں یہ تب کیوں نہیں اپنا کیریکٹر شو کرتے اور اس وقت احتجاج کرتے یا مزاحمت شو کرتے؟ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ نسیم حسن شاہ موت سے پہلے ان کا ضمیر جاگا، ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک کنفیشن کیا، لیکن ہمارے کسی ممبر پاور، کسی جنرل مینیجر جنہوں نے یہ آئی پی پیز کے اس وقت سائن کیا، آج تک میں نے ان کا کوئی ایسا کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہ نہیں سنا. تو یہ نوکری بچاؤ مہم اور یہ جو ضمیر بعد میں جاگتا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں اس سے بڑھ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے وابڈا کے لوگوں کا ضمیر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نہیں جاگتا. کیوں کہ جو بیوروکریسی کو یا اور سروسز کو سیکیورٹی حاصل ہے کہ آپ ان کا اس ملک میں کسی بھی بڑے سے بڑے کرپشن پہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یا پولیٹیشین کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ سیکیورٹی وابڈا والوں کو حاصل نہیں ہے. وابڈا ایک واحد محکمہ ہے جس کے بارے میں یہ قانون بنایا گیا اور 40 سال لگا رہا کہ دے کین بی ٹرمینیٹڈ وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن. اور ایک یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وابڈا سیلف فائنینسنگ کی وجہ سے، اکاؤنٹیبلٹی کے ڈر کی وجہ سے وابڈا نے سیلف فائنینس سے 500 گنا اپنے آپ کو بڑھایا. لوگوں کو اس کا بات کا آئیڈیا نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تھی. وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونا تو اچھی بات ہے لیکن وداؤٹ اسائننگ. تو جب ایسی حالات تھے تو وہ کہتے تھے فائر کر دو، اٹھا کے پرے پھینک دو، اتنی دور پھینک دو کہیں جناب کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے، چاندی میں پھینک دو، وہاں پوسٹ کر دو. تو لوگوں کو ایک عادت ہو گئی کہ جو بولے گا وہ مار کھائے گا. تو میں ان کو جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن ان میں سے کئی لوگ جو ہے پھر اتنے اسٹینڈ نہیں لے سکتے اور وہ اپنا ضمیر جو ہے اس کو سلا دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ WPPO میں اس کا نام وابڈا پرائیویٹ پاور آرگنائزیشن تھا، لیکن وہ سارے لوگ 87 سے لے کر 93 تک وہ لوگ سیلری امریکن کمپنی سے لے رہے تھے. تو وہ کیسے وابڈا کیا؟ ہم نے امریکن سپریم کورٹ میں یہ رکھا ہے پاکستان کی، اور یہ سوال وہاں ہوا پہلی دفعہ آیا اور میرے جانے کے بعد آیا. حالانکہ میں تو 2000 میں یہ کیس لڑا ہے. میں نے یہ باتیں تو میں 87 سے 93 کی کر رہا ہوں، اور جا کے مجھے پتہ چلا ڈاکومنٹس میں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے. آپ نے کسی انٹرویو میں یہ کسی اور سے نہیں سنا ہوگا، نہ ان کو پتہ ہے. آج کل ہر آدمی آئی پی پی پہ شروع ہو جاتا ہے. ان کا نالج کیا ہے، مبلغ کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، بجلی کا واٹ اور کلو واٹ اور پاور اور ایمپیئر کا ان کو ریشو نہیں پتہ. کیسے وہ بتا سکتے ہیں کہ کیپیسٹی کاسٹ کیا ہے؟ صلاح الدین رفاعی صاحب یہ بتائیے کہ نیپرا جو ہے ریگولیٹر ہے، تو آپ کے خیال میں ہیز اٹ لیوڈ ٹو اٹس ایکسپیکٹیشنز؟ ڈز اٹ ہیو ٹیتھ، کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی؟ از اٹ اکاؤنٹیبل؟ اور یہ جو اپ فرنٹ ٹیرفس دیے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ ٹھیک تھے؟ اس بارے میں ذرا. پیپر پہ تو اکاؤنٹیبل ہیں، آپ دیکھیں گے تو اچھے اچھے رولز اور آپ کو چیزیں مل جائیں گی، بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز. لیکن اگر میں عرض کروں، میں وہاں رہ بھی آیا ہوں 2-2.5 سال، کہ لوگ جو ہے اپوائنٹ ہوتے ہیں چیئرمین اور ممبرز، وہ کبھی بھی میرٹ کے اوپر نہیں ہوئے سوائے اکا دکا لوگوں کے. اور وہ جو ہیں چیئرمین نیپرا 96-7 سے آپ لیں تو میرٹ یعنی کمپٹیشن پروسیس کے تھرو چیئرمین 1-2 دفعہ ہی کہنے کو آیا. وہ بھی صحیح نہیں تھا، پراپر نہیں تھا، کیونکہ جو چننے والے لوگ ہیں وہی لوگ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا. تو وہ بجلی کا کیا کسی کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں الیکٹریسٹی کا جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ریگولیٹ جس نے الیکٹریسٹی کو کرنا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ منسٹری ہو، وہاں کے آفیسرز ہوں، بیوروکریٹس ہوں یا پالیٹیشینز ہوں، وہ کیسے کریں گے؟ کوئی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ کریں گے. آپ جائیے مڈل ایسٹ میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی مہندس، یہ کام مہندس کا انجینئر کا ہے. بڑے سے بڑے امیر و کبیر آدمی اور شاید بادشاہ وہ بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی انجینئر جو کہے گا وہ. یہاں کہتے ہیں جی انجینئر کو مارو گولی، یہ تو مستری ہے، یہ تو ہمارے جو گاؤں میں وہ ریڑھا چلاتا ہے یا ٹھیک کرتا ہے، یہ تو وہ ہے، چھوڑو اس کو. یہ جاگیردارانہ سوچ ہے. کہا جاتا ہے جی کہ نیپرا اٹس سارٹ آف لیپ ٹاپ اور کیلکولیٹر، تو یہ کیا تاثر ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو چیئرمین اور ممبرز نیپرا کے جو ممبرز ہیں ان کو صوبائی حکومتیں نامینیٹ کرتی ہیں، تو کیا یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جو آپ نے کلیم کیا یہ ایلیگیشن، میں اس سے کافی حد تک اعتراف کرتا ہوں، ایڈمٹ کرتا ہوں، کیونکہ
پہلے صوبہ نہیں کرتے تھے، سینٹرل گورنمنٹ کرتی تھی. اب جب سے صوبوں نے شروع کر دیا ہے تو انہوں نے نیپرا میں کچھ اثر و رسوخ لگنے والے آدمیوں کو کہ جو ڈسٹریبیوشن میں ہیں، جو دنیا کے جہاں جنہوں نے رولز کے خلاف لوگوں کے ولیج الیکٹریفائی کیے ہیں، لوگوں کو کریکشن غلط دیے ہیں، چوریاں کی ہیں، کرائی ہیں، ان لوگوں کو بھی ممبرز بنا دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پالیٹیشین سے بڑے تعلقات ہیں اور صوبائی بیسس پر یا جس بیسس پہ، اور ان کا نالج فائنینس کا ہے کہ نہیں ہے، ان کا نالج ٹیکنیکل انہیں یاد ہے جو پڑھا تھا انہوں نے، ان کو لا کا نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لا کیا ہے، تو ریگولیشن لا ہے، فائنینس، اکاؤنٹس، لا، انجینئرنگ، ریگولیشن، یہ ساری چیزیں جب تک ان ممبرز کو نہ آتی ہوں اور انہوں نے تیاری نہ کی ہو اس کے بغیر کچھ نہیں. یہاں تو ایم بی اے ایسے آتے ہیں جنہوں کو ایم بی اے کا کورس بھول گیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے تو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے. وہ جو کوالیفائڈ ہی نہ ہو اور جن کا نالج بھی نہ ہو، ڈیڈیکیشن بھی نہ ہو، ان کے ذریعے ایسا ہی ہوگا جیسا سسٹم اب چل رہا ہے کہ 43,000 میگا واٹ نیپرا نے الاؤ کر دیا اور اب وہ کہتے ہیں جی وہ سولر بھی ہم نے کر دیا، وہ بھی غلط ہو گیا جی، وہ سولر بھی زیادہ 2,500 میگا واٹ بن گیا. تو بھائی آپ نے سولر اتنا وہ کیوں آپ نے الاؤ کیا؟ میں نے ان کے اس کے اوپر پوری رپورٹ کر کے دی ہے 250 صفحے کی، جس پر کم از کم 50-60 کروڑ روپیہ خرچ ہوا یو ایس ایڈ کا، اور میں نے ویلنگ پہ بھی کر کے دی ہے. بہت ساری چیزیں میں ان کے ساتھ اس میں رہا ہوں، لیکن ان کے نہ کیپیبلٹی ہے، نہ سنسیئرٹی ہے، نہ ڈیڈیکیشن ہے، نہ سیلفلیسنس ہے. آئی ایم سوری. شریفائی صاحب ایک ذاتی سا سوال، میں نے سنا ہے کہ آپ یو آر ویری کلوز ٹو بینگ اپوائنٹڈ ایز چیئرمین نیپرا، لیکن بعد میں کوئی نیب کا 42,000 روپے کا کوئی کیس تھا سو کالڈ، تو اور آپ بنتے رہ گئے. اس بارے میں ذرا آپ وضاحت کرنا پسند. یہ 2001 کی بات ہے. ذاتی ایک بات میں انٹرویو میں کیا کروں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ میں آئی پی پیز میں جب 2000 میں نے یہ ثابت کر دیا آئی پی پیز کا فراڈ، گورنمنٹ کے کچھ فنکشنریز کے ساتھ مل کر کنائمنٹس، اور سپریم کورٹ نے اس پہ ججمنٹ دی، اور یہی کیس آئی سی سی لنڈن میں بھی میں نے لڑا، کیونکہ ایک کمپنی انٹرجی جو میج پرنسپل ہولڈرز کے ساتھ ہے، وہ آئی سی سی لنڈن میں اس نے کیس کر دیا تھا. وہاں بھی ہم نے یہ کیس جیت لیا تھا، ایک لائر وہاں ہائر کر کے، میں وہاں گیا نہیں، ایک وکیل صاحب ہائر کیے. وہ وکیل صاحب ان کو دیکھنے کے لیے 1.5 دن کے لیے وہاں گئے تو ان کا 50 لاکھ بل تھا ہمارا، اور ہبکو کا بل اس سال کا 25 کروڑ تھا، اور ہبکو کے چیف ایگزیکٹو کی تنخواہ تھی 75 لاکھ، اور ہمارے جی ایم تھرمل کی اس وقت تنخواہ تھی بمشکل کوئی جا کے کوئی 50,000 اور 75 لاکھ، جو صرف 1292 میگا واٹ کا تھا، اور ہمارا 4-5 ہزار میگا واٹ کو چلا رہا تھا. کیونکہ ہمارے لوگوں کی جو نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو چیف چیئرمین وہ ایسے ہی ان کو دیکھتے ہیں، ابھی ان کو پیسہ ملتا کیوں ہے، یہ مرتے کیوں نہیں، وہ اپنے جو واپڈا کے انجینئر. تو ہم نے کیا کیا ہے، سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کے اپنے پاور ہاؤسز تباہ کر دیے، ان کی مینٹیننس نہ کر کے. میں نے ان کی مینٹیننس کروائی، اور میں نے ان کی واپڈا میں رہتے ہوئے 2,500 میگا واٹ ریٹریو کیا 2001 سے 7، اور گیس یوٹیلائز کی، جس سے سینکڑوں ہزاروں ارب کا فائدہ ہوا، اور آئی پی پی کا سارا اثر میٹیگیٹ کر دیا، اور پورے ملک کی اکانومی 8% پہ گئی. اس لیے کہ میں بجلی کے ریٹ کو، گروتھ کو، اس سارے آئی پی پیز کے باوجود 2001 سے 7 اس کو اللہ کے فضل سے میں نے میٹیگیٹ کر کے بجلی کو میں 8% اینول انکریز پہ لے گیا. اور 2001 سے 7 تک ہماری اس وقت جو انکریز تھی تقریباً 55% ہوئی، اور اس کے بعد 2007 سے لے کر آج 2024 17 سال میں بھی اس کی جو بجلی کی انکریز ہے بمشکل 40-50% ہوئی. آپ اندازہ کریں جو 6 سال میں ہوا وہ 17 سال میں نہیں ہوا. اور اب اس لیے ہوا کہ اتنا ریٹ مہنگا ہے. یہ پرائس الاسٹیسٹی اکنامکس میں ایک پرنسپل ہے. انہوں نے نہ اکنامکس پڑھی ہے، نہ فائنینس پڑھا ہے، نہ پتہ ہے، ایسے ہی آگے جی اپنے فیصلے ہم کرتے ہیں. تو یہ میچ ہی نہیں کرتے ہم کہ بلائنڈ کون ہے اور دیکھنے والا کون ہے. قرآن کہتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. تو 42,000 والی بات، 42,000 یہ ہے کہ وہ جب میں نے یہ کیا تو 2001 میں نے آئی پی سی کا یہ سارا سسٹم فیصلہ کیا، اور میں نے یہ بات ہر میٹنگ میں کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں یہ غلط کام ہوا ہے، اس میں غلطیاں یہ ہیں، یہ خرابیاں، اور یہ ٹھیک ہونی چاہیے. اور ہم نے نیگوشیٹ بھی کیا. ہبکو کو میں نے نیگوشیٹ کیا، کیپکو کو میں چیف انجینئر 1 ڈبلیو پی پہ تھا، اس کے پاس کوئی آئی پی پی مین نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک دن مجھے ون بیڈ ڈے مارننگ انہوں نے وہ جناب ایک اکبر صاحب چیف انجینئر بڑے قابل، ان سے لے کے مجھے ہبکو بھی دے دیا، اور ایک اور صاحب تھے بڑے اچھے بشیر صاحب، ان سے مجھے وہ لے دیا. تو میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تو میں ان دنوں میں مجبوراً 22 گھنٹے کام کرتا تھا، 22 گھنٹے تک ایوری ڈے، گھنٹہ ڈیڑھ ادھر ہی میں واپڈا ہاؤس کے کمرے میں 111 میں سو جاتا تھا. اور اس میں جب ثابت کر دیا تو وہ سارے لوگ اور وہ پاور ساری، کیونکہ ہمارے بہت بڑے انفلوئنشل جو لوگ ہیں ہر واک میں، جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں،
ہر ادارے میں. اس کے بچے اور ان کے اگلے اس وقت آئی پی پیز میں واپڈا کے لوگوں سے انجینئر یا فائنانس کے واپڈا کے لوگوں کے مقابلے میں 20 گنا تنخواہ پہ لگے ہوئے تھے. انہوں نے کیپکور ان لوگوں نے ہمارے واپڈا انجینئرز کو جو ان کی تنخواہ 15,000 تھی اس کو انہوں نے کہا جی آپ کل سے تمہاری تنخواہ 6 لاکھ اور یہ ٹویوٹا کار تمہاری ہے. جنریشن انجینئر کو ہمارے واپڈا میں تو کوئی جنریشن والے کوئی نہیں دیتا. تو اتنا زیادہ پیسے کا فلو تھا کہ ساری سوسائٹی ان کی طرف جلدی چلی گئی. آج تک نہیں وہ بولتے اور کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو میں این پی سی سے میں تھا تو وہ لائن پہ بات کر رہے ہوتے تھے ہمارے انجینئرس کے ساتھ, تو رات کو 2 بجے 3 بجے شفٹ کو کہتے تھے جی ہماری تنخواہ تو یار 8 لاکھ ہے, تمہاری تنخواہ 20,000 ہے اور آؤ ہمارے پاس. تو وہ مجھے کہتے جی ان کو ہمارے پاس بھیج دیں, ہمارے ریسٹ ہاؤس میں عیاشی کرائیں. تو وہ کہتے تم کیا کرتے ہو, تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے تھے یا وہ یہاں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے تھے یا ان پاور ہاؤسز کو آؤٹ آف میرٹ چلاتے تھے, جس کا میں نے خاتمہ کیا اپنے زمانے میں. یہ بتائیے آپ نے گورنمنٹ کو اور واپڈا کو سینسٹائز کیا کہ جو پاور پلانٹس ہیں ان کو جو لوڈ سینٹرز ہیں ان کے قریب لگایا جائے, تو آپ نے لیسکو, فیسکو اور گیپکو اس ایریا کے نزدیک جو پاور پلانٹس ہیں ان کو لگانے کے لیے ترغیب دی. لیکن یہ تو فرنس آئل کے پلانٹ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ کول کا یا گیس کا انفراسٹرکچر تو وہاں موجود نہیں تھا. تو یہ جو آپ کا نقطہ نظر تھا اس بارے میں روشنی ڈالیے کہ یہ تو فرنس آئل پلانٹس کو کرتا تھا سپورٹ, تو کیا عرض یہ ہے کہ اس وقت کی جو فرنس آئل کی کاسٹ تھی وہ اتنی بھی زیادہ نہیں تھی. میں عرض کروں کہ فرنس آئل کی جو کاسٹ تھی وہ جب 94 میں یہ پلانٹ لگے ہیں تو اس وقت وہ صرف کوئی 40 پیسے کے برابر تھی, اور وہ اگر آپ جو سمجھیں گے تو زیادہ سے 1.5 سینٹ تھا. اور کیونکہ وہ جو ہے 2,500 روپے ٹن تھا, 2,500 روپے ٹن, 2.5 روپے کا کلو, اور اس کا 1/4 لگتا تھا کوئی تقریباً 50 پہ. اب وہ بعد میں بڑھے گا اور اکانومی بھی اتنے برے طریقے سے بیٹھے گی اور فیل ہو جائے گی, اور روپے کی ویلیو اس وقت جو 16-18 روپے تھا جب 88 میں یہ ہوا ایم او یو, اور وہ اتنی کم ہو کر اور یہ 300 روپے پہ چلی جائے گی, یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. کیوں کہ جو ہمارے اکنامیکل اور مینیجریل سسٹم ہے جس پہ میرا بہت کام ہے گورنمنٹل گورننس کے, وہ بہت بڑے مسئلے ہیں. اس میں ہر طرف خرابیاں ہی خرابیاں ہیں, اور وہ خرابیاں جو آپ دیکھیں ٹیکس کتنا ہونا چاہیے کتنا ہو رہا ہے. یعنی جو لوگ پورے پاکستان کی پروڈکٹ کو اور باہر سے بھی لا کے بیچتے ہیں وہ 50,000 ارب کا سامان بیچتے ہیں اور وہ ٹیکس دیتے ہیں 3 ارب. 50,000 ارب کا سامان بیچنے والے کا کم سے کم پروفٹ جو ہے وہ 7-8 ہزار ہے. 7-8 ہزار کا جو ٹیکس ہے, دکانداروں کا ٹیکس کم سے کم 1200-1500 ارب تو ہونا ہی چاہیے, ان کا ٹیکس ہے 2-4 ارب, اور ملازمین دے رہے ہیں 600. انکم ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں. اب وہ سیلز ٹیکس کے ذریعے آپ غریب ترین بندے پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, تو جہاں ظلم ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. بنگلہ دیش کو, ایجپٹ کو اللہ نے ہیلپ کیا کیونکہ وہ لوگ کچھ غریب کا کچھ مسکین کا خیال کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کو بھول جاؤ, اور جن کے پاس سب کچھ ہے انہی کے لیے پالیسیاں بناؤ, وہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں, وہی ہر جگہ بیٹھے ہوں, وہی بیوروکریسی میں ہوں, وہی باقی اداروں میں ہوں, وہی سارے کرتے رہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی اپنا ٹھیک کرنا چاہیے. آپ نے ایک سوال کیا تھا وہ نیپرا کے 42,000 کا, تو میرے خلاف اس وقت انہوں نے ایک لائن سیمنٹ کے خلاف کیس تھا جو کبھی میرا ماتحت رہا تھا. اس کیس میں زبردستی 42,000 روپیز کے کیس میں مجھے نیب کا کیس بنایا گیا, اور 42,000 کا کیس وہاں 85 پیشیاں ہوئیں, اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. مجھے اللہ تعالیٰ نے خوابوں میں وہ چیزیں بتائیں کہ جو میں نے وہاں بیان کرنی ہے, اور وہ اللہ نے مجھے وہاں اسے بچایا. ورنہ وہ ان میں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس 42,000 روپے کے کیس کی خاطر انہوں نے 5-6 بندوں کو 4-4 5-5 سال کی سزا اور 48 لاکھ جرمانے کر دیے نیب سے, کیونکہ یہ ایکورڈ سے حالانکہ بالکل غلط تھے. تو میرے بارے میں ان کو پھر انہوں نے کہا یہ تو اس شخص کے بارے میں تو کیس کسی اور وجہ سے بنایا گیا, چونکہ میں نیپرا میں چیئرمین ہو کے آ رہا تھا. انہوں نے کہا جی اس شخص کے خلاف کوئی چیز ڈھونڈو. تو سارے جہان کی پاکستان کی جو وہ پاورز ہیں جو وی آئی پیز کے ساتھ چلتی ہیں ہر صورت میں, اور باقی ان ملکوں کے ساتھ, وہ کسی کوئی بھی ہو دنیا کا, وہ دیکھتے ہیں جی جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں ان کے حق میں چلو اور چھوٹے لوگوں کو کرش کر دو, کچل دو. تو انہوں نے میرے خلاف کیس بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے, اور واپڈا نے نہیں بنایا, لیکن کچھ لوگ جو تھے اس وقت کے جو ادارے یہاں تھے انہوں نے بھی, ایک آدھ بندوں نے جیلسی میں کیا, اور میرے کوئی چیز میرے خلاف نہیں تھی محکمے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچایا. تو وہ چیئرمین نیپرا کا میرا پوزیشن, جو میں چیئرمین نیپرا ہو رہا تھا, 2 دن کے بعد انہوں نے کہا جی اب اس وجہ سے آپ چیئرمین نیپرا نہیں ہو سکتے. 2 یا 3 دفعہ ان کا کمپٹیٹو پروسیس ہوا ہے صرف پورے پچھلے 30 سال میں.
یا 28 سال میں. تو ان دونوں میں سے ایک وہ تھا جو میں نے اس میں پروسیس پہ میں سلیکٹ ہوا تھا 2001 میں. جی رفائی صاحب یہ بتائیے کہ ساہیوال کول پاور پلانٹ اس کی لوکیشن پہ آج تک تنازع ہے اور اس کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اب انوائرمنٹل ہیزرز اور جو ٹرانسپورٹیشن کول کی ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے اس وجہ سے. تو آپ اس کی لوکیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا 2001 to 7 میں انچارج تھا پاور کنٹرول کا. تو اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا 55% 60% لوڈ جو ہے فیصل آباد, ساہیوال, لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ اس ساری بریکٹ میں ہے. اور بجلی ہمیں گرمیوں میں نارتھ سے آ رہی ہے ہائڈل اور سردیوں میں آ رہی ہے گدو سے. تو ہماری ٹرانسمیشن لائن یہ درمیان میں سیگ ہوتا تھا, وولٹیج سیگ بھی ہوتا تھا, اسٹیبلٹی خطرے میں ہوتی تھی. اور جو چیزیں ہم لگانا چاہتے تھے یہاں, مثال کے طور پہ جو یہ شہری کنٹرول جو ہیں, یہ اس کے کیا ایس ایف سیز لگانا چاہتے تھے اور فیکس لگانا چاہتے تھے, جس کی پروپوزل پورے پاکستان میں واپڈا میں سب سے پہلے میں نے لکھ کے دی تھی 2001-2 میں. وہ ہم لگانے میں ناکام تھے کیونکہ گورنمنٹ نے ٹرانسمیشن کے لیے, لیٹ می اسٹیٹ اٹ آن ریکارڈ, کہ آج تک 59 سے لے کر آج تک کبھی ٹرانسمیشن کے لیے ₹1 بھی اپنے پاس سے نہیں دیا. جو انہوں نے 59 سے 85 تک دیا وہ 18% کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے واپس لے لیا. منسٹری کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم صرف فارن لونز پہ, اور فارن لونز پہ جو باہر سے 4-5% پہ آتے ہیں, گورنمنٹ ہم سے 18% واپڈا سے لون چارج کرتی ہے. تو وہ ٹرانسمیشن بیٹھی ہوئی تھی, تو یہاں لوکل جنریشن کی ضرورت تھی سسٹم کی اسٹیبلٹی کے لیے. تو اس لحاظ سے تو ساہیوال ٹھیک ہے لوکیشن, اور دوسرے بھی. لیکن انہوں نے 13 سے لے کر 18 میں بغیر انجینئرز کے, اچھے انجینئر سے پوچھے ہوئے, بغیر کوئی لوگوں کے اندر ایک یکجہتی ان کے بنائے ہوئے, ان کو سمجھ کے ایک فیصلہ کیا کہ ایک دم سے 12-14 ہزار میگا واٹ. او بھائی 12-14 ہزار میگا واٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھو کہ آپ کو پاور کی کتنی ضرورت ہوگی اس ریٹ پر, جو ریٹ آپ کو مل رہا ہے پرائس لیس سے. تو میں نے اسی وقت کہا کہ یہ غلط ہے, اتنے زیادہ نہ لگائیں. تو لیکن جگہ لوکیشن وہ ٹھیک تھی, جیسے بکی اور یہ ساری. آپ کا یہ ہے کہ لوکیشن ٹھیک تھی, لیکن جو مجموعی اس کا والیوم تھا جنریشن کا وہ زیادہ تھا. وہ 4 گنا, کم سے کم 4-5 گنا زیادہ تھا. اور اس میں ساہیوال بھی ہے. لیکن ساہیوال کا کول کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں یہ اتفاق ہے کہ وائر آ گئی یوکرین, اور کول بھی بہت مہنگا ہو گیا. کول کی بجلی بھی, اس کا فیول کاسٹ 25-30 روپے ہوگی. ورنہ دنیا کی ساری طاقتیں, امریکہ, انگلینڈ, یورپ, چائنا, انڈیا, چائنا, یہ سارے کے سارے کول کی سستی بجلی کے ذریعے ترقی کی ہے. ہم نے وہ وقت ضائع کر دیا. اس تھر کول میں بھی ہم نے نہیں کیا. ہم نے ایسے لوگ لگائے جو چائنا سے مل رہا تھا 5.3 سینٹ پہ, تو وہ بھی انہوں نے سائن نہیں کیا تھر کے لیے. وہ یہ 2002-3 کی بات ہے. تو ایسے لوگ, انکمپیٹنٹ لوگ لگانا, بریف کیس کی بیس پر ممبر اپائنٹ کرنا, بریف کیس کی ممبر جی ایس میں اپائنٹ کرنا, یہ ہمارا سب سے بڑا ظلم ہے. لیٹ اس ایگری کہ یہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا, اور یہ ساری بیوروکریسی جو ہے اسی حساب سے چلتی ہے, اور پولیٹیشینس کو ساتھ وہ لے کے چلتے ہیں. میں نے بہت ان کو کلوزلی دیکھا ہے. تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے کام ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ بتائیے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بڑا آج کل تذکرہ ہے, اور جو ورلڈ بینک اور اس طرح کے جو ادارے ہیں, انہوں نے اب بڑے پروجیکٹس جس طرح تربیلا, منگلا, اس طرح کے پروجیکٹس کو فنڈنگ ختم کر دی ہے. تو اس صورت میں پرائیویٹ سیکٹر رہ جاتا ہے, تو اس کو کیسے اٹریکٹ کیا جاتا ہے؟ آج کل فنڈنگ بڑا پرابلم ہے پاور سیکٹر کے لیے, انرجی سیکٹر کے لیے, ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سٹرکچر کے لیے, پیسوں کی, فنڈز کی ارینجمنٹ, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسے ہے نہیں, تو پی ایس ٹی پی ایک لے دے کے رہ جاتا ہے. تو کیا پی ایس ٹی پی از دا اونلی آپشن, یا کون سے فنڈز کی ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کو اگر ہم کہیں تو پی ایس ڈی پی میں کبھی بھی 85 کے بعد گورنمنٹ نے کوئی پیسہ نہیں دیا. یہ پیسہ فورن لونز کا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے تھرو آتا ہے. ڈالرز ان کے پاس جگتے ہیں, ان کا حق ہے, اور روپیہ وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. وہ روپیہ ان کو فوراً واپڈا کو ٹرانسفر کرنا چاہیے, لیکن واپڈا کے ٹرانسمیشن پروجیکٹ سارے ڈیلے ہو جاتے ہیں. 85-67 میں رہا ہوں کہ وہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں, اور گورنمنٹ وہ پیسہ وقت پہ نہیں دیا, حالانکہ وہ لون آ چکا ہوتا ہے ان کے پاس, فوراً لون ہوتا ہے, واپڈا نے ارینج کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہوتی ہے, اور انہوں نے سیورن گارنٹی دی ہوتی ہے. یہ ایک چیز ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ چل رہے ہیں. ہمیں وہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں امیونٹی کا, آٹو امیون ڈیزیز, جس میں باڈی یہ سمجھ لیتی ہے کہ جو مجھے ایک چیز آ رہی ہے وہ ساری میری دشمن ہے, لہذا اس کے خلاف الرجک ریئیکشن ہو. تو
آپس میں پاکستان کے محکمے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, آٹو امیون ڈیزیز میں مبتلا ہیں, بجائے اس کے کہ ایک سمجھ کے چلیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ واپڈا کو کہتی ہے یہ بھائی کیوں ہے ایسے ویسے کیوں ہے, انہوں نے یہ ان کا واپڈا کا جو ریسٹ ہاؤس ہے لاہور میں سب سے تھرڈ کلاس ملک میں ہے, کہتے ہیں جی یہ واپڈا ہاؤس کیوں بنا لیا, یہ کیوں بنا لیا ہے, ان کے پاس فلاں گاڑی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں جناب تو گورنمنٹ ایسے ہے. اسی طرح باقی اداروں کا واپڈا سیلف فائنینسنگ سے 450-500 گنا بڑا ہے. اسے ٹریٹ کریں اپنے ایک بچے کے طور پہ. اور پاور سیکٹر کی میں بات کرتا ہوں, یہ ساری کمپنیاں سیلف فائنینسنگ پہ چل رہی. ہاں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں 4-5 جو ہیں وہ بڑی لاس میں جا رہی ہیں, لیکن جو اچھی جا رہی ہیں وہ پرائیویٹائز ہو کے بھی نہیں صحیح چل سکتی. وہ اس سے بھی آئی ایس کو اور فیسکو اور گیپ کو وہ ان کا اسٹینڈرڈ اس سے بھی گر جائے گا. تو یہ اس کے بارے میں میرا عرض ہے, اگر کوئی چیز اور رہ گئی ہو تو آپ مجھے پوچھ لیجیے, میں بتاؤں. اچھا جی یہ بتائیے کہ کیپیسٹی چارجز, اس کو آج کل ایسے پورٹری کیا جاتا ہے جیسے یہ ایک ویلن ہو, اور جو ہائر الیکٹریسٹی ٹیرف اس کا جو مین ریزن ہے یہ کیپیسٹی ٹیرف ہی ہے. تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جو اپرچونٹی کاسٹ ہے آف ناٹ ہیونگ پاور از مچ مور دین دا کاسٹ وی آر پیئنگ ناؤ. تو اس کو آپ, اور یہ اوور کیپیسٹی اس کو کہا جاتا ہے پرابلم تو ہے لیکن اٹس اے گڈ پرابلم, تو آپ اس کو کیسے سوال کو دو باتیں, ایک تو کیا رہا ہے جی, دو بات آپ نے کہی, ایک تو کیپیسٹی کاسٹ کی جسٹیفیکیشن ہے یا نہیں ہے, اور دوسری بات آپ نے کہی کہ اپرچونٹی کاسٹ آف پاور. اپرچونٹی کاسٹ آف پاور پہ ایک ہم نے اسٹڈی کروائی تھی یو ایس ایڈ کے ذریعے, اور میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پاور سیکٹر ہو, منسٹری ہو یا نیپرا ہو, نیپرا کے پاس سینکڑوں ارب روپیہ پڑا ہوا تھا, لیکن وہ اسٹڈی نہیں کراتے تھے, کنسلٹنٹ نہیں آیا کرتے تھے. پھر انہوں نے اپنی فیسیں یکدم 50% کر دی جو وہ لیتے ہیں مختلف, تو وہ سارا کنزیومر پہ آتا ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے وہ اسٹڈیز نہیں کرائی. ہم اور گورنمنٹ ہمیں واپڈا کو الاؤ نہیں کرتی. پلاننگ ہم پوری بڑی پلاننگ 1974-5 کے ایک فری سافٹ ویئر پہ کرتے ہیں, کھربوں روپے کا, ہزاروں کروڑ روپے کی ساری اکانومی وہ فری سافٹ ویئر پہ چلتی ہے. میں نے یو ایس ایڈ کی طرف سے ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سافٹ ویئر صرف 3-4 سال پہلے لے کے دیے ہیں, 2, اور ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں تھا, پلیکس اور دوسرے, اس کو بھی ٹریننگ بھی دلوائی لیکن پورا استعمال نہیں ہو سکا کہ لوگ ڈی موٹیویٹیڈ ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کیپیسٹی کاسٹ, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کیپیسٹی کاسٹ تو ہونی ہے, لیکن آئی پی پیز ٹو آئی پی پیز کمپیئر کر کے بتا دیا کہ ایجپٹ اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری ان کی ہائر ایفیشنسی, ہماری لیس ایفیشنسی, بیٹر ٹرمز اینڈ کنڈیشن اینڈ پور ہماری ٹرمز, اس کے باوجود ان کی کیپیسٹی کاسٹ ہم سے $1/3 میں. تو کیا اس آپ خیال ہے 1994 سے لے کر آج تک یہ 24 اور 30 سال میں ہماری اکانومی کا بیڑا تک نہیں ہو, اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ پروڈکشن کاسٹ میں آتا ہے. یہ ساری پروڈکشن کاسٹ انڈسٹریل ہماری ضرور ہو جاتی ہے, گھروں میں بھی تباہی, ادھر بھی تباہی, انڈسٹری میں, شاپنگ, کمرشل, ہر چیز میں الیکٹریسٹی, اس کی کیپیسٹی, اب وہ کیپیسٹی کاسٹ یا کیپیسٹی کے طور پہ چارج بھی نہیں ہوتی. اگر کیپیسٹی کاسٹ اس لحاظ سے چارج ہو جو واقعی کیپیسٹی کاسٹ ہے, تو آپ کو جو گورنمنٹ نے 1,000 روپیہ بھی لگایا ہے سنگل فیز میٹرز کو, 3 فیز کو شاید 2-3 ہزار, یہ کاسٹ پر کلو واٹ کے لحاظ سے ہر گھر پہ 15, 20, 30, 40 ہزار لگے گی. 40,000 روپیہ پر منتھ وداؤٹ یوزنگ دی الیکٹریسٹی. کیوں کہ یہ ہمارے پاس آئی پی پیز کی صورت میں 5,500-6 ہزار روپیہ پر کلو واٹ پر منتھ آ رہی ہے, اور ہم ایم ڈی آئی جو لے رہے ہیں انڈسٹری سے وہ صرف 500 روپیہ ہے, 500 روپیہ پر, جس کو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے, 500 روپے پر کلو واٹ پر منتھ, اور یہ لے رہے ہیں ہم سے 5,500-6 ہزار. اور اگر واپڈا اور سارا ہائیڈرو کو مکس بھی کر لیں تو ایوریج کر لیں تو پھر بھی 2,500-3 ہزار روپیہ پر کلو واٹ پر منتھ ہے. تو یہ کیپیسٹی کاسٹ کیا انڈسٹری, کیا کنزیومر, کیا کمرشل ڈومیسٹک ہمارا دے سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں دے سکتا. تو اس کو انہوں نے یونٹس میں ڈال دیا, یونٹس کی ریز کے جو زیادہ ہوتا جائے وہ تو اس کا ریٹ, تو وہ ایک ان نیچرل سسٹم ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی یہ پورا نہیں پڑ سکتا. لیکن اس چیز کا خیال نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کو جو ہمارے کار فرما ہیں, بیوروکریٹس اور سیاستدان, وہ سامنے بیٹھے تو سامنے آ کے بات کریں تو پھر بات ہوتی ہے. کیونکہ کیوں فراز کہتا ہے نا کہ کیوں ہم اتنے تکلفات میں بیٹھے, ہمارا عشق ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا ہوں اور ہم انسان ہیں تو آپ خدا ہے, نہیں, یہ اوپن بات ہے, اس پہ ڈسکس کریں. ساری دنیا ڈسکس کرتی ہے, نہ تو خدا نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے, اس سے پہلے آپ نے دوسری بات کی آپ نے اپرچونٹی کاسٹ کی. ساری اپرچونٹی کاسٹ کا یہ معاملہ ہے کہ اس پہ ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی 2012-13 میں, اگر آپ چاہیں گے میں آپ کو کوشش کر کے ڈھونڈ کے نکلا, اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا
کہ کاسٹ آف اکانومی کو جو ڈیولپمنٹ کو فائدہ ہے وہ ڈومیسٹک یوزیج سے کو 20-22 روپیہ، ڈاکٹر حفیظ پاشا اس کے ہیڈ تھے، اور جو دوسری انڈسٹری ہے اس کے ذریعے وہ کوئی 36-37 روپے ہے. یہ اتنی پروڈکٹیوٹی اکانومی کو فائدہ، لیکن یہ نیشنل اکانومی کو ہے، انڈسٹری اتنی یونٹ دینے کو تیار نہیں تھی، یہ ہے اکانومی کو فائدہ. تو اس کے ذریعے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بجلی تو ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہمیں اس پاسبل منیمم کاسٹ پہ آنی چاہیے. ہماری کیپیسٹی کاسٹ اگر $60 ہوتی بجائے $18 کے تو ہمارے سارے معاملے ٹھیک ہو گئے ہوتے. جو اور ہبکو کا کیس اس لیے پرٹیننٹ ہے کہ سارے آئی پی پیز نے اس کو فالو کیا ہے، اور ہمارے لوگ جو پی پی ایز ہیں، پاور پرچیز ایگریمنٹ، ان کو تو سمجھ نہیں سکتے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو سمجھ سکتے ہیں وہ آئی پی پیز والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تنخواہ ان کو آج بھی ریٹائرڈ لوگوں کو بھی 25-30 لاکھ روپے دے رہے ہیں. کون ہے جو اپنا میں کسی کو 30 لاکھ روپے دے گا یا منسٹری یا صاحب؟ ہمارے پاس اب ٹائم کافی کم ہے، تو میں بڑا کوئک کویسچنز آپ سے پوچھوں گا. یہ بتائیے کہ ڈسکوز کہا جاتا ہے کہ یہ اب تقریباً لا علاج ہو چکی ہیں، اب ان کا علاج ممکن نہیں ہے. کیا آپ بھی اس رائے سے متفق ہیں کہ اب ڈسکوز جو ہیں یہ نہیں، اب ان کا سدھرنا بہت مشکل ہے؟ دیکھیں، ڈسکوز جب آپ نے الگ بنا دی تو وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم ڈسکو میں ادھر کھڑپے ہیں، چاہے اگر ہمیں ٹرانسفر بھی ہوگا تو ہمیں ود ان ڈسکو ہوگا. وہ دنیا جہان کے فراڈ کریں، بے ایمانی کریں، چوری کرائیں، جو پور ڈسکوز ہیں وہ ان کو آپ باہر نہیں بھیج سکتے. پہلے ان کو ایک جب واپڈا اکٹھا تھا وہ کہتے تھے جی پشاور کے آدمی کو حیدرآباد ٹرانسفر کر دو، چاغی میں کر دو، کوئٹہ والے کو ادھر پشاور میں کر دو، یا اس علاقہ بنوں میں کر دو، تو وہ لوگ سیدھے ہو جاتے تھے. یہ جو ٹرانسفر تھی یہ سب سے بڑا امپرومنٹ کا ذریعہ تھا، اور ان کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی. اب وہ معاملہ نہیں ہے. اب جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرو گے. اور پھر دوسری بات ہے کہ ہر بندی کے تعلقات ہیں ایف آئی اے میں. میں نے جتنے چور دیکھے ہیں آئسکو میں بھی چند، وہ بھی ایف آئی اے سے ملے ہوئے ہیں، ادھر ملے ہوئے ہیں، پولیٹیکل لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر تک اپروچ کر لیتے ہیں. میں نے وہاں ایک کرپٹ آدمی کو بٹھایا اور اس کو میں نے جس کو 7 سزائیں دی تھی، اس 7 سزائیں اس کی ایک ایم ڈی ڈسٹریبیوشن ایم ڈی پیپکو نے ختم کر دی. اور وہ ایم ڈی پیپکو کے خلاف میں نے لکھ کے 3 صفحے کا لیٹر لکھا. ہی واز اے بیوروکریٹ، سرونگ بیوروکریٹ، ایڈیشنل سیکرٹری، اور آج وہ بندہ چیئرمین نیپرا ہے. مطلب ہے یہاں تو یہ ہے کہ جو تم نے 7 سزائیں ایک آدمی کو دی گئیں، اور اس کو تم نے ایریا بورڈ کو آسان ہے سزا دینا کسی کو وابڈا کے سسٹم میں، لیکن وہ اسے معاف کر دیں بیا قلم. تو ہمارے ہاں جب تک یہ ذہنوں کا انقلاب نہیں آئے گا کہ ہم نے ڈیڈیکیشن سے، سیلفنس سے، آنیسٹلی یہ سارے کام کرنے ہیں، اور ہم نے یہ کیپیبلٹی بھی بڑھانی ہے اپنی ہر ایک کی، اس وقت کام ٹھیک نہیں ہے. یہ بتائیے ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اور کیا جو ایک ڈسکو پرائیویٹائز بھی ہم نے کی ایسی کی ہے ماضی میں، تو کیا وہ جو ماڈل ہے از اٹ اے ماڈل ٹو اڈاپٹ فار پرائیویٹائزیشن آف ادر ڈسکوز؟ اگر ہم ہیسکو کو کریں، سیپکو کو کریں، پیسکو کو کریں، کیسکو کراچی کوئٹہ کو کریں تو یس یہ شاید بہتر ہو. لیکن دا ویری فیکٹ کہ یہ آئسکو، فیسکو اور گیپکو سے شروع کیا جا رہا ہے یہ اس آئیڈیا کو ڈیمیج کر دے گا. کیونکہ آئسکو، فیسکو اور گیپکو جو پیسہ کما رہی ہیں یہی پیسہ ان پور ڈسکوز کے ریٹ کو کم کرنے میں مددگار ہے. یہ جب یہ کریں گے اگر پرائیویٹائز تو یہ چیزیں آخر کار گاڈ فار بیٹ میرے منہ میں خاک، یہ ملک کی ڈس انٹیگریشن پہ مبنی ہو سکتی ہیں. کیونکہ وہ لوگ یہاں ان کو ٹیرف اگر الگ کر دیے گئے تو ہیسکو کا، سیپکو کا ٹیرف جو آج کل 50-60 روپے تک جاتا ہے وہ ان کا 120 روپے تک چلا جائے گا. پیسکو کا بھی، سیپکو کا بھی، کوئسکو کا بھی. تو وہ جب دیا جائے گا تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. وابڈا ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ آرگنائزیشن تھی، بعد میں وہ انبنڈل ہوئی اور اب اس کے 15-16 کمپنیز میں بن چکی ہیں. تو یہ وابڈا سے پھر کارپوریٹائزیشن اور اب ہم جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف، تو ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ جو خواب ہے یہ حقیقت کا روپ ابھی تک نہیں دھار سکے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں ایک اس کے سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ 1980 میں ہمارا جو لاسز تھے وابڈا کے وہ تھے 37% انٹیگریٹڈ یوٹیلیٹی کے، اور اس وقت کے الیکٹرک کے تھے 13-14%. اور 2002-03 میں یا 1990-92 میں کراچی کے ہو گئے 37% 15 سے، اور وابڈا کے ہو گئے 22%.
ریمیننگ انٹیگریٹڈ یوٹیلیٹی، کیونکہ لاس ریڈکشن کے بہت سے پلان کیے گئے، کمپیوٹرائزیشن کی گئی، تو 80 سے ہم 37 کے بجائے 21 آ گئے. اس 22 سے ہم اسے ڈی سینٹرلائز کرتے 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 اب کوئی 17-18% پہ پہنچے ہیں. تو ڈی سینٹرلائزیشن کے سارے افیکٹس ہم نے 4-5% لاسز کم کیے ہیں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن، لیکن اس میں ہم نے 16% کم کر لیے. یہ فیکٹس ہیں. اور کراچی الیکٹرک ابھی بھی یوٹیلیٹی ہے، اس نے کم کر لی ہے. تو ایک تو انٹیگریٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے پرائیویٹ ہونا اس لیے ہے کہ پرائیویٹ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ جن کمپنیز میں پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ ہے، بیوروکریٹک انفلوئنس بھی انہی میں زیادہ ہے، ان ساری کمپنیوں میں لاسز بھی زیادہ ہیں، چوری بھی زیادہ ہے، ان پہ ریکوری بھی نہیں ہے. وہ اس کا تدارک اگر پرائیویٹ سے یہ کریں اور کوشش کریں اسے کامیاب کریں تو پھر سامنے نظر آ جائے. رفاعی صاحب یہ بتائیے کہ جو فیڈرل سیکٹری ہے یہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے، اور اس حساب سے یہ ساری ڈسکوز جینکوز پورا پاور سیکٹر اس کے ماتحت آتا ہے، تو اس کو ذمہ دار بھی ہونا چاہیے. لیکن جب بھی کوئی انریسٹ ہوتی ہے اور کوئی مہنگی بجلی کی وجہ سے کہیں کوئی احتجاج ہوتا ہے تو ساری ذمہ داری جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ دے گیٹ اپ ون فائن مارننگ، اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر ایک کوئی گیمک اینٹی تھیفٹ ڈرائیو شروع ہو جاتی ہے، پھر ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی جو ویلن ہوتا ہے وہ اوور نائٹ ہیرو بن جاتے ہیں، ساری ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فینومینا ہے اس بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ڈسکوز کی ہے کہ پاور سیکٹر یہ جو بیوروکریسی ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ نا، بیوروکریسی جو ایس کلاس ہے یہ انٹچیبل ہے. جس وقت میں ایک چیئرمین صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں 60% اور 100% ٹیرف دے رہے ہیں، یا ایک اگر 5 سینٹ کا دوسری جگہ 8 کا دے رہے ہیں ایک ہی دن میں پلانٹس کا رینٹل، جو سارا اسکینڈل پھر بعد میں بن گیا، تو ان کے خلاف ایس چیئرمین ایپرا کیس بھی بنا. وہ پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے. ان کے لیے تو یہ سارا پاکستان غلام ہے، تو وہ ان لوگوں کو کوئی کچھ نہیں سکتا. انجینئر جو کہتے ہیں تم کیا ہو، مستری آدمی نکالو اٹھاؤ پھینکو، جیسے کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو کہتے ہیں 17 وانے لگاؤ بھی وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن. ہوتا رہا سینکڑوں ہزاروں نکل کے واپس، تو ان کو کوئی کہہ نہیں سکتا. تو اسی لیے یہ ہوتا ہے. جی کنزیومر ہیں یہ انرجی کیپیسٹی تھیفٹ، انڈر ریکوری اور ہر قسم کی ایفیشنسی یہ ان سے وصول کی جاتی ہے کنزیومر سے. لیکن گورنمنٹ جب کوئی پیکیج آتا ہے تو وہ اس طرح کا امپریشن دیتے ہیں کہ ہم ان کو فیور دے رہے ہیں. تو یہ واقعی فیور ہے یا یہ پروپیگنڈا ہے؟ نہیں، یہ گیمک ہے. کیونکہ اب کہیں جی سردی میں ہم آپ کو فیور دے رہے ہیں کہ آپ جتنے ایکسٹرا یونٹ استعمال کریں گے ان یونٹس کی بجلی اگر آپ پچھلے سال کے اسی مہینے سے دسمبر میں اگر 200-400 کرتے تھے تو آپ 800 کریں گے تو اگلے 400 کا ریٹ پچھلے سال والا نہیں ہوگا، اس سے تھوڑا کم ہوگا. کیونکہ ہمیں اس وقت اوور کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، اور اوور کیپیسٹی کی وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بجلی زیادہ استعمال ہو، لوگوں کو الیکٹرک ہیٹنگ پہ لائیں، الیکٹرک کوکنگ پہ لائیں. لیکن یہ گیمکس ہیں، کیونکہ ہم نے جو کاسٹ ہے وہ تو پوری کرنی ہے. وہ تو منسٹری کامرس وہ تو جو کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں. پیسے تو وہ ڈسکوز نے اور این ٹی ڈی سی نے، ان کمپنیوں نے پیمنٹ کرنی ہے نا. ساری پیمنٹ تو ان کی ہے. وہ 2600 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے سرکولر ڈیٹ. اس 2600 ارب کا ڈیٹ کی وجہ سے مزید 400 ارب روپیہ ہر سال کا انٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے. وہ تو کوئی نہیں دیتا، وہ تو کنزیومر نہیں دینا ہے. تو وہ ساری چیزیں کنزیومر پر ہی پڑ رہی ہیں. یہ جتنی کاسٹیں ہیں، رانگ ڈیسیجنز، رانگ پالیسیز، رانگ ایکشن جتنا ہم نے ڈسکس کیا ہے، سب کا ایکشن آخر کاسٹ ہے اور کنزیومر اور لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کراس سبسڈی، کیا آپ اس کانسیپٹ سے کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ یہ ہونی چاہیے. اینڈ ہو شوڈ اٹ بی کلیم فرام، یہ جو کراس سبسڈی ہے، یا آپ اس کو ایک بھتا ایکسٹورشن تصور کرتے ہیں؟ یہ جس وقت تک لوگوں کی سکت تھی، مثلا انڈسٹریل کنزیومر کا جو ریٹ تھا، جب ہم 2001 سے 7 تک ہم نے 4 روپے کا ریٹ 4 روپے پر رکھا، 6 سال 1 پیسہ نہیں بڑھنے دیا، باوجود آئی پی پیز کے اس وقت بھی آئے ہوئے تھے، 1 پیسہ نہیں بڑھنے. اس وقت تک انڈسٹری کا ایوریج ریٹ 4 تھا، تو انڈسٹری کا اگر 6 روپے تھا تو انڈسٹری کے پاس گنجائش تھی کہ وہ کراس سبسڈی کے لیے پیسے دے سکے. اب جب ان کا ریٹ 35 روپے ہو چکا ہے اور آس پاس سارے ریجنل میں ان کا ریٹ جو ہے ہمارے روپے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کا 12, 13, 14 روپے ہے، تو ان کے اندر اب کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ سامان باہر بیچ نہیں سکتے، لوگوں میں یہاں سامان خریدنے کی ہمت نہیں ہے. تو ہماری اکانومی اسی لیے بیٹھ رہی ہے. پھر ہمارا روپی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں مزید گرے گا. میں تو اکانومسٹ سوچتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں کوئی اکنامکس پہ میں نے لاکھوں آرٹیکل پڑھے ہیں میکرو اکنامکس میں، تو میں جو یہ سمجھ میں آتی ہے
کہ یہ باتیں جو ہیں یہ اچھی جگہ اچھے طریقے سے چلنے والے نہیں ہیں. اکانومی بھی بیٹھے گی, یہ کمپنیاں بھی بیٹھیں گی, اور کسی کا کچھ نہیں بنے گا. جیسے 2,500-3,000 میگا واٹ اب سولر لوگوں نے لگا لیا, لوگ تو لگاتے جائیں گے سولر, کیونکہ ان کو اگر 3 سال میں 4 سال میں ان کی کاسٹ پوری آتی ہے تو وہ لگائیں گے. تو یہ تو ہمارا اور کم ہوگا, تو کون سبسڈائز کرے گا؟ زیادہ یوز کرنے والا کون ہوگا جو سبسڈائز کرے گا؟ یہ بتائیے CTBCM آپ اس کے بارے میں کتنے آپٹیمسٹک ہیں, اور کیا از اٹ اے ورکیبل پلان ان ویو آف لانگ ٹرم لیگیسی کانٹریکٹس؟ اور جو ویلنگ چارجز ہیں یہ 27 روپے پروپوز کیا گیا, تو یہ جو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن, یہ جو ڈیلیوری کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ آف جنریشن سے زیادہ ہے. تو کیا ان زمینی حقائق کی صورت کی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ CTBCM کامیاب ہو جائے گا؟ اپنے 56 سالہ تجربے کی روشنی میں, جس میں میں نے بہت ایکسٹرا آورز کام کیا ہے ایوری ڈے, شاید کوئی اور ہوتا نارمل روٹین سے تو اس نے اتنا کام 112 سال میں کیا ہوتا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک اور گیمنگ, یہ ایسے ورڈز ڈھونڈتے ہیں خوبصورت نئے نئے, او جی اس سے یہ ہو جائے گا. او بھائی کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے سارے کانٹریکٹس تو IPPs کے ساتھ جو ہے وہ 25-30 سال کے کیے ہوئے ہیں, تو کیسے ان کو آپ چینج کر دیں گے کمپیٹیٹیو میں؟ یہ ایک فضول سی بات ہے, اور لوگوں نے ایسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. وہ یہ نہ ہونا ہے, اور اگر ہوگا, اگر کسی انڈسٹری کو فائدہ ہے, جیسے کہ چند ایک کیس میں ہوا ہے چراغ پاور سیمنٹ کو, تو اس کا ایفیکٹ جو ہے باقی کنزیومرز پہ آتا ہے. کوئی ریٹ میں نے اس کے اوپر ایک رپورٹ کی ہے دنیا کا اس آدمی کی ہیلپ سے, PhD کے امریکن سے, جس نے دنیا میں پہلی مارکیٹ بنائی تھی. اس کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کے ساتھ, اور اس کا میں لیڈر تھا, اس کا لیڈ تھا میں, اس کے ساتھ میں نے رپورٹ کر کے نیپرا کو دی ہے, اور ان کی سیٹسفیکشن کو دی ہے, اور انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ کاسٹ ہے ویلنگ کے اوپر کتنی ہو سکتی ہیں, ناٹ اون سٹی میں ویلنگ. لیکن یہ چیزیں صرف ایسے ہی ٹرک کی بتی والی باتیں ہیں, جو باقی چیزیں ہمیں وہ ٹھیک کرنی چاہیے. ایک تجویز دی جاتی ہے بیوروکریسی کی طرف سے اور دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کہ AMI میٹرز لگائے جائیں, اس سے تھیفٹ رک جائے گی. تو کیا AMI میٹرز اگر ہم 33 ملین جو کنیکشنز ہیں, اگر ہم یہ میٹرز چینج کر دیں تو کیا یہ ایکویشن چینج ہو سکتی ہے تھیفٹ؟ یہ AMI میٹر ظاہر ہے جہاں لگیں گے وہاں کچھ ان کا ایفیکٹ تھوڑا اچھا ہوگا, لیکن جس کاسٹ بینیفٹ ریشو اس تناظر میں پوچھا, جس کاسٹ پہ یہ اسلام آباد ریجن میں راولپنڈی ایک سرکل میں لگائے جا رہے ہیں, لاہور کا مجھے پتہ نہیں ہے, اس سے پہلے ملتان میں اور پشاور میں USAID نے اپنے پیسے سے لگائے تھے, وہ کمپیریٹیولی شاید لو کاسٹ ہے. انہوں نے جو سودے کیے ہیں, جب یہ لون ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی بس یہ مفت کا پیسہ ہے. تو میں نے تو اس کی سچی بات ہے, میں نے لکھ کے اس لیا ہوا ہے کہ ان کاسٹ پر یہ ٹھیک نہیں ہے, اور جو کیلکولیشنز کی گئی ہیں وہ 100% ٹھیک نہیں ہے, پرٹیکولرلی فار راولپنڈی سرکل. اور جب آپ یہی چیزیں, اس کو لگانا چاہیے تھا ایک ایسے سرکل میں جہاں کے لاسز 30-35% ہوتے, تو وہ 35 سے جب 15 پہ آ جاتے تو ہم کہتے ہیں جی بڑا فائدہ ہوا ہے. یہاں تو پہلے 6-6.5% تھے. اگر آپ دیکھیں پوری اس کو اسلام پنڈی سرکل کو, تو وہاں لگا دیے گئے, حالانکہ جب شروع کیا گیا تھا پرائیویٹ تو یہ 12% تھے. تو ہم چیزوں کو غلط جگہ پہ, غلط طریقے سے, غلط لوگوں کے ہاتھوں غلط ڈیسیجن لے کے کرتے ہیں. اچھی چیزوں کو بھی ہم خراب کرتے ہیں, اور یہ چیزیں ساری لوکل بننی چاہیے. لوکل وہ میٹر بنے, سستے ہوں, ان کی ساری کمیونیکیشن, اور پھر اس کے ذریعے ہم لوگ اگر جب تک کمیشن کے خاطر کام کرنا نہیں چھوڑیں گے, جو لوگ یہاں تو کمیشن کھاتے ہو کہتے ہیں جی کر دو بس ٹھیک ہے جی بھائی, تو جی PC1 او بھائی او فارن لون ہے جی, او بھائی فارن لون ہے جی, ہمیں اس کی جی کمٹمنٹ چاہیے, او بھائی اس کا یہ دیکھو اس کا پے بیک کب ہوگا. تو راولپنڈی سرکل میں اتنا پے بیک میرے خیال میں نہیں ہوگا. لوگ جن کے لگے ہیں ان کو ایک مصیبت میں پڑے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس میں بعض لوگوں کے لاسز جو ہے نا وہ مائنس میں چلے جائیں گے بعض ایریاز میں, کیونکہ وہ میٹرز کہتے ہیں, لوگوں کی بڑا ایلیگیشن ہے کہ میٹرز بہت فاسٹ ہیں, اور مجھے بھی ان کے بارے میں تردد ہے. صحیح. یہ بتائیے کہ سولرائزیشن کا جو عمل ہے اس نے پاور سیکٹر میں ایکویشن چینج کر دی ہے. اب گریڈ ڈیفیکشنز اور ڈیمانڈ ڈسٹرکشن یہ ایک حقیقت ہے. تو اس تناظر میں جب صورتحال ایسی ہے تو ایک پاور سیکٹر بیوروکریسی میں ایک پینک پھیل گیا, اور ساری ڈسکوز یہ پریشان ہے, اور لوڈ کم ہوتا جا رہا ہے, لوگ سولرائزیشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. تو آپ فیوچر سیناریو کیسا دیکھ رہے ہیں, اس ڈسکوز کتنی متاثر ہوں گی یہ 2019 میں نیٹ میٹرنگ کے اوپر ایز اے لیڈ میں نے ایک رپورٹ USAID کے ذریعے تیار کی,
اور یو ایس اے باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہر نئی چیز لے لو، نئی چیز اختیار کر لو. تو ہم نے اس کو کوشش کی کہ اس کے رسک کو اور ڈسکوز کو جو اس کا نقصان فائدہ ہوگا اس پہ غور کریں. تو ایک رپورٹ 150 صفحے کی میں نے بھیجی، ساری ڈسکوز کو بھیجی، کسی نے جواب نہیں دیا. مہینوں انتظار کیا، ریمائنڈر دیے. سی پی پی اے کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے پارشلی اس کے ہم سے ڈسکس کیا. تو وہ رپورٹ میں نے کر کے یہ جتنا کچھ آج پیش آ رہا ہے یہ سارا کوئی 2019 میں بتا دیا ہوگا میں نے. اور یہ چیزیں ہونی تھی، کیونکہ جس طریقے سے یہ پالیسی بنائی گئی، جن لوگوں نے کی، جو اس وقت اے ای ڈی میں صاحب تھے وہ کہتے تھے پش کرو، ڈاکٹر جبار صاحب تھے جو نیپرا میں تو کہتے جی پش کرو. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ادھر ہم 12,000 میگا واٹ پنجاب میں نئے تھرمل لگا رہے ہیں، اور یہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس میں یہ ہر سال ڈبل ہو رہا ہے. یہ ایکسپونینشلی ہر سال 100% انکریز ہے، جو کرنٹ ہے اس کے اوپر 100% کمپاؤنڈ انکریز ہے. تو یہ اور بھی زیادہ سٹیپ ہو گیا. ہاں، تو وہ یہ میں نے اس وقت لکھا ہوا ہے. پوری پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو آدمی کسی کو کہتا ہے پہلے سے کہ بھئی یہ ہوگا تمہارے ساتھ، وہ سمجھ سکتے نہیں، وہ کہتے ہیں اسی کو مارو. یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہی گڑبڑ ہے، یہ ہماری باتوں سے الٹ کرتا ہے. بھائی عقل کی بات ہے. انڈسٹریل لوڈ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک $1 ملین کوشچن ہے. بڑھ سکتا ہے، لیکن ان کے لیے آپ ان سے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ کراس سبسڈی آپ ان سے نہیں لینی چاہیے انڈسٹری سے. ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی رعایت لے کے دینی چاہیے. اس کے لیے چاہے آپ فورن میں جائیں، کچھ جائیں. مثال کے طور پہ آپ نے سوال کیا تھا آپ نے ایک کہ ہم پرائیویٹ گورنمنٹ پر، اس پہ میں جواب دوں. میں نے 2000 میں چیئرمین صاحب کو اپنے واپڈا کے دیا تھا کہ میں آپ کو جو آئی پی پیز بنے ہیں اس سے 1/3 کاسٹ سے کم پہ پرائیویٹ پاور ہاؤسز یا پبلک پرائیویٹ بنا دیتا ہوں، اور سارے پروجیکٹ بنا دیتا ہوں واپڈا کے. جب واپڈا پہلے بھی اپنے بانڈز فلوٹ کر کے 18 سے 19% پر دے کر ہمیشہ کام کرتا رہا ہے 80 سے 95 2000 تک، اور ابھی بھی جو واپڈا ہے وہ کر رہا ہے اس بات میں. تو ہم یہ پروجیکٹ کیوں نہیں بنا سکتے اوورسیز پاکستانی کے ڈالر سے اور روپیز سے؟ اگر آپ انہیں ڈالر میں 9% دیں، آپ آئی پی پیز کو 18% ڈالر میں پروفٹ دیتے ہیں اور 14% انٹرسٹ دیتے ہیں. آپ 9% 8% ڈالر میں دیں، اور روپیز میں اس سے بہتر ہے کہ آپ روپیز میں ان کو 18% دے دیں، 18% پروفٹ دیں، اور وہ پیسہ لے کر پاور سیکٹر استعمال کرے. جیسے سی ڈی ہے، واپڈا ہے، ان کو گورنمنٹ ٹرسٹ کرتی ہے. تو اس کی ٹوٹل کاسٹ نکال کے دی تھی کہ وہ آئی پی پی سے ہمیں کم سے کم 1/3 2/3 فائدہ دے گا اور 1/3 کاسٹ پہ پڑے گا. یہ میرے پاس اس کا پورا ماڈل موجود ہے. لیکن یہاں یہ جب تک یہ نہیں چلے گا نا ہمارا کہ جی میرا کون رشتہ دار، میرا بندہ کون ہے، وہ بھائی اللہ کے بندے ڈھونڈو یار، اپنے بندے مت ڈھونڈو. یہ بتائیے رفائی صاحب کہ who is de facto decision maker vis-a-vis the issues related to power sector? Who is the real decision maker? دیکھیں، منسٹری آف پاور ڈویژن ہے. اب انہوں نے ایک گروپ ہمارے ریٹائرڈ افسروں کا PPMC کے نام سے لے لیا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ افیکٹو ان کی بات، انہیں کہنے کی کتنا حق ہے اور کتنی ان کی سنی جاتی ہے. وہ ان کے لیے ایز این ایجنٹ کام کر رہے ہیں ڈسکوز کو کنٹرول کرنے میں یا NTDCOs کو. لیکن ان کی اپنی بھی کوئی سے ہے، اور وہ بھی اتنے سارے کیپیبل ہیں. کوئی اکثر تردد ہے، کیونکہ اکثر لوگوں نے، جن لوگوں نے جس ذہنیت سے جس کام کو خراب کیا ہوتا ہے ہمیشہ وہ لوگ اسی ذہنیت سے ٹھیک نہیں کر سکتے. جیسے ابھی آپ نے چودھری محمد علی رپورٹ کا کام کیا تھا، اس رپورٹ میں کام کرنے والے 2-3 خاص لوگ تھے جو ٹیکنیکل ہینڈز تھے. باقی اس میں ISI کے تھے، FIA کے تھے، کوئی نیپرا کے تھے. وہ لوگ تو صحیح نہیں بولتے تھے، یا CPPA کے تھے. کچھ لوگ تھے جو اول پاور سیکٹر کے تھے، اور میرے شاگرد تھے، اور میں نے ان کے ساتھ کم از کم ہنڈریڈز آف آورس کام کیا ہے اس چیز کو، صرف نیشنل بیسس پہ. تب وہ رپورٹ بنی ہے 293 صفحے کی، اور اسی میں یہ فورینسک آڈٹ وہ کیا گیا ہے. ورنہ ان کو کیا پتا، خود چودھری محمد علی صاحب کو کیا پتا تھا. وہ تو ٹھیک ہے CPCB کے چیئرمین آئے تھے، اچھے آدمی ہیں، ایک مینیجر ہے، لیکن یہ چیز پتہ نہیں تھی. تو وہ رپورٹ جو ہے وہ بنائی گئی. اب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ امپرومنٹ کی رپورٹ میں جو ایڈوائزر ہیں وہ نہیں لیا. وہ خود کر رہے ہیں، وہ تو خود ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. رفائی صاحب، ڈو یو سی لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، یا مایوسی بہت زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ کچھ یہ ہمارے ملک میں انقلاب آ جائے، ذہن کا انقلاب، کہ ہم کہیں کہ کچھ لوگ ٹیکنیکل چیزوں کے ایکسپرٹس ہیں، فائنینشیل کے ایکسپرٹس ہیں، اینڈ وی نیڈ دیم، اور ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہمیں ان کو لے کر چلنا چاہیے اور اوپن ڈائلاگ کرنا چاہیے. سیمینارز کریں،
جب تک وہ سیمینارز نہیں ہوں گے، مجھے کوئی گورنمنٹ ابھی نہیں نظر آئی کہ وہ سیمینارز کرے. 2000 وہ حسن اقبال صاحب نے کوئی کیا، لیکن اس میں بھی اتنی اوپن بات نہیں تھی. کوئی گروپ بنا دیے گئے، میں بھی ایک دفعہ گیا کہ جی سارے اکٹھے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ کمروں میں، تو رپورٹیں اپنی بنا کے دے دو. وہ رپورٹیں پڑھی رہیں. 6 مہینے میں پلاننگ کو فری میں ان کے کام کرتا رہا، PC1 ہر چیزوں میں، کسی نے نہیں سنی. PC1 ہمارا گریڈ کا 8 سال PC1 میں پڑا رہتا ہے. پھر ہم نے وہ اپروو کیا خود اسلام آباد سے اپنی کرنٹ ورکنگ پارٹی بنا کے، فرسٹ ٹائم DWP جی، ڈپارٹمنٹ آف ورکنگ ہم نے بنا لی. اور اس میں ہم نے کیا 18 گریڈ ڈپارٹمنٹ نئے اور 18 پرانے. آپ کے بتائیں اور کسی نے کیا؟ NTDC نے بھی کچھ کیے ہیں لیکن بہت کم. چلو NTDC نے ابھی کیوں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں 3-4 سال پہلے ہم نے ISCO کی طرف سے کیا، کیونکہ جب پیسہ ہی ISCO کا تھا اس میں کوئی گورنمنٹ کا پیسہ، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو اس شرط پہ کرنے دیتے ہیں کہ اس کو لکھ دینا PhD میں صحیح ہے نا ISCO کا پیسہ، اور اگر آپ کا اپنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کی طرح ڈالی HML BOD 2019-20 میں، اور وہ ہم نے کر دیا. اس کی وجہ سے اسلام آباد کے لاسز 3 سے 4% آٹومیٹکلی اگلے 2-3 سال میں کم ہو جائیں، جو پہلے ہی 7.5% ہے، وہ 3.5 پہ آئی. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ رفاعی صاحب، آپ کو یہ اپنی یادداشتوں پہ مشتمل کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بس میں جب تک کام کرتا رہا تو رات دن لوگوں کو بتاتا رہا، پوچھتا رہا، دیکھتا رہا. ابھی بھی کراچی سے لے کر پشاور تک کہیں نہ کہیں سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں مجھے، کوئی ٹیکنیکل، کوئی فائنینس کے، کوئی لوگ، کوئی کمپنیز، کوئی گروپس، کوئی NGOs، ان میں دیتا رہتا ہوں. تو لکھنے کا مجھے یادداشتوں کے لیے نہیں موقع نہیں ملا. I'm sorry. آپ کر رہے ہیں یہ کام، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے. رفاعی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنا تفصیل سے ہمارے سوالوں کے جوابات دیے. تو انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز کی طرف سے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنی یادداشتوں پہ مشتمل ایک کتاب لکھیں تاکہ وہ جو پاور سیکٹر کے انجینئرز کے لیے خاص طور پر ان کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو. تو آپ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا. تو بہت شکریہ راؤدی رفاعی صاحب، تھینک یو. بہت شکریہ جی. میرا تعلق ہے انسٹیٹیوشن سے، الیکٹرک انجینئر، میرا اپنا کام ہے، تھینک یو. ہمارا ملک ہے. تھینک یو جی، تھینک یو شاہد صاحب.